اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے پچھلے ویڈیو میں مسیح اور مہدی کے مقام کے متعلق باتیں کر رہا تھا کہ علماء اور بزرگان امت نے مسیح اور مہدی کے مقام کے متعلق جو باتیں کی ہیں، کیونکہ عبد الکریم شیخ جیسا بدبخت شخص یہ تو کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو ہے اپنی بعثت ثانیہ کا جو دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کر کے ہندوؤں کی تعلیمات آوا گون کو پیش کر دیا ہے۔ چونکہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ 97 سے قبل تک اس کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن جب جماعت سے اس کو کک آؤٹ کیا گیا ہے اس کے بعد سے ہی اس کے وہ جماعت کے اندر خلیفہ کے اندر مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کے ذریعہ اور تحریرات کے ذریعہ جو ہے اس کو جو ہے ہر خرابی نظر آ رہا۔ خیر، خاکسار بیان کر رہا تھا مسیح اور مہدی کا مقام اور علماء بزرگان امت، جس میں نے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا، جن کی زندگی ہے 33 ہجری تا 110 ہجری۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بہتر ہوگا۔ کہا گیا کیا ان دونوں سے بہتر ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہو۔ حج الکرامہ صفحہ 386 از نواب صدیق حسن خان صاحب، مطبع شاہ جہاں، بھوپال۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا زمانہ جو ہے 51 ہجری تا 114 ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب امام مہدی آئے گا تو یہ اعلان کرے گا، ذرا سنیں شیخ صاحب بھی، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بات یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ عیسیٰ اور شمعون میں ہی ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13 صفحہ 202۔ اور آگے دیکھیں حضرت امام عبد الرزاق شاقانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امام عبد الرزاق شاقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات جو ہے 730 ہجری کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آخری زمانہ میں جو امام مہدی آئیں گے وہ احکام شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور معرفت اور علوم اور حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اولیاء ان کے تابع ہوں گے۔ یعنی جو امام مہدی آئے گا ان کے تابع تمام انبیاء ہوں گے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، لوط ہوں، موسیٰ ہوں، گویا جتنے بھی انبیاء ہوں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب کے سب جو ہیں اس امام مہدی کے تابع ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں یہ حوالہ۔ آخری زمانہ میں جو امام مہدی آئیں گے وہ احکام شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور معارف و علوم اور حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء ان کے تابع ہوں گے۔ اور یہ بات ہمارے مذکور بیان کے خلاف نہیں، کیونکہ امام مہدی کا باطن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شر الفصوص الحکم، مطبع مصطفیٰ البانی الحبلی،
صفحہ 42 تا 43. یہ ہے کہ وہ مسیح موعود کا باطن جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا. اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس کو دیکھنا ہے، کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے تو وہ آئے اور آ کر کے اس مسیح کو دیکھے. صرف یہی نہیں، اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ملا عبد الرحمن جامی 817 ہجری تا 898 ہجری جن کا زمانہ ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکات باطن ہی محمدی ولایت خاصہ ہے، اور وہی بجنس خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مشکات باطن ہے، کیونکہ امام موصوف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مظہر کامل ہیں. شہر الفصول الحکم ہندی از حضرت ملا عبد الرحمن جامی صفحہ 69. اب ذرا شیخ صاحب اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے. کیا آپ کے نظر میں یہ لوگ جاہل ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا ان کو اسلام نہیں آتا تھا؟ کیا آپ جو ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ حضرت ملا عبد الرحمن صاحب کے اس رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے جناب؟ آپ کی تو حیثیت یہی ہے کہ میوزک لور جو ایک ہپی ہوتا ہے، ٹورسٹ جو ایک ہپی ہوتا ہے، اور آپ اسلام کے متعلق باتیں کرتے ہیں. اور دیکھیں آگے، اور دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1114 تا 1175 ہجری، آپ فرماتے ہیں امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو. عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں آئے گا تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی. غور سے سنیں کیا فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود آئے گا تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور اس کا دوسرا نسخہ ہوگا، یعنی ٹرو کاپی ہوگا. پس اس کے اور عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. الخیر الکثیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ 72 مدینہ پریس بجنور. اور ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، شیخ محمد اکرم صابری صاحب 1130 ہجری جن کا زمانہ ہے، آپ فرماتے ہیں یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. یہ ذرا سننے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا. یعنی ابتدائے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بروز کے طور پر حضرت آدم میں ظاہر ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایات امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوں گے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مہدی میں ظہور اور بروز کرے گی. اقتباس الانوار از شیخ محمد اکرم صابری صفحہ 52. شیخ صاحب آپ نے سن لیا، یہ ہے بروز. یہ آواگمن کا الزام اگر لگانا ہے تو ان پر لگائیے. آپ کی جرت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر دم اور خم ہے تو فضل احمدی کے جو حوالہ جات دیا ہے اس کو کاٹ کر دکھائیں. اگر آپ کے اندر شرم ہے تو آپ جواب دیں گے، اور اگر شرم ہے تو آئندہ اپنا منہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ آسمان پر جو تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے ہی اوپر آتی ہے، لہذا آسمان پر نہ تھوکیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تیسرے ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق جو ہے ہمارے آقا و متا سے والہانہ محبت جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا. اور اس بار میں شیخ عبد الکریم شیخ صاحب کو للکارتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو فضل احمدی کے ان حوالہ جات کو کاٹ کر دکھائیں. شرم ہے تو اپنا منہ آئندہ نہ کھولیں گے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.